بیوی کتنی انڈرریٹڈ ہے کیا؟ اتنا بھی پتہ نہیں کسی کے کمرے میں بنا نوک نہیں آتے ہیں۔ دیدام نے ناخوشگواری کا مظاہرہ کرتے اس کی آمد پر نازک بھنوں چڑھائی تھی۔ تم اسے چھوڑو دیدام، مجھے تمہارے ہاتھ کافی سکون دے رہے ہیں۔ کیپ وٹ کیپ؟ وہ بنا شرٹ دیدام کے سامنے بیٹھا تھا جو شاید اسے مساج دے رہی تھی۔ وہ خنوشت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے پلٹنے لگی تھی جب اس نے آواز دیتے اسے پھر سے روکا تھا۔ میں نے کافی دیکھا۔ اس کے حکم پہ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے اس کے خود کر سکتی ہے۔ یہ کافی اٹھانے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جتنا اسے خرچ کرتا تھا بھلا وہ کیوں رکھائی کا مظاہرہ کرتی؟ اس کے ہاتھ مصروف ہیں۔ اس نے دیدام کے ہاتھ تھامے لبوں سے لگائے ہوئے کہا تھا خالص اردو میں بات کرتے دیکھ دیدام ان کے تاثرات پڑھنے سے منی تلاش کر رہی تھی۔ تو وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے کافی تھامے دیدم کی طرف آئی تھی اور اگلا لمحہ ان دونوں کے لیے ہی شاید تھا جو اسے کافی تھمتھمانے کے بہانے دیدم کے سفید دودائی جسم کو گرم کافی کی نظر کرتے تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے گلیوں کے ایک طوفان برپا تھا جو دیدم اسے دے رہی تھی، جبکہ وہ بھی بے بات بنا اس کی حرکت پہ حیران تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ جانتی ہو کتنی مشکل سے اسے منایا ہے؟ میں نے پولیس کو کال کرنے لگی تھی۔ وہ دیدم کو سمجھا بجھا کے فارغ کرتے ہی اسے کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے عقوبت خانے میں بھی تو رہ رہی ہو نا، وہاں بھی رہ لیتی، کیوں منع کیا؟ ڈر تھا کہیں اپنا چھٹا خانہ کھل جائے بلا لتے پولیس کو۔ چنگاری اس نے لگائی تھی تو شعلے اب وہ بھڑکا رہی تھی۔ ہاں، کیا میں یہ سمجھوں تم اس سے جیلس تھی تبھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ وہ گہری مسکراہٹ لیے اس کے قریب چلا آیا تھا جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتے اپنے بستر بنانے لگی تھی۔ جن کاموں کے لیے انہیں لاتے ہو نا، اسی تک محدود رکھو۔ اگر مجھے اپنے معاملات میں شامل کرو گے تو اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اور کس سے جیلس ہوں گی میں؟ اتنی تو گفتی میں نہیں آتی۔ وہ اسے شرم دلانے کی کوشش میں تھی۔ اس کا دل چاہ لگائے وہ لڑکی شاید کچھ زیادہ ہی بے وقوف تھی۔ جب بیوی ہاتھ نہیں آئے گی تو یہ مجبوری ہے۔ میری عین جوانی میں اکیلے رہنا کسی کافر کو منظور ہے؟ اس کی رگ شرارت پھر سے بھڑکی تھی۔ نا بیوی، وہ ہنکار بھرتے باہر کے منظر پر نگاہ لگا گئی تھی اور یہی بات مقابل کو گوارا نہیں تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے کھڑکی پر باہری کرنٹ گرا گیا تھا۔ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا تھا۔ تمہارے لیے ہر منظر خوبصورت ہے نا؟ اب دیکھو، وہ طنز یہ کہتے اس کی شکست دیکھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، لیکن وہ منظر جہاں تم نہ ہو، بہت مکمل اور حسین منظر، انتہائی بے مروتی سے کہتے وہ وہاں سے بھی ہٹنے لگی تھی جب اس نے اسے کلائی سے تھامے ایک جھٹکا دیتے اپنی جانب موڑا تھا۔ تمہارے لیے وہی منظر خوبصورت ہونا چاہیے جس میں وجود آ رہی ہے نا سمجھ؟ وہ تنہی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی اشارہ کافی تھا کہ اس نے کھڑکی پر کرٹن کیوں گرائے۔ زبردستی مسلط نہیں ہو سکتے تم مجھ پر؟ آج کیسے اس کے انداز بدلے تھے؟ شاید اس کی بزدلی ہی اسے اڑان بھرنے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ ہونا بھی نہیں چاہتا، اس لیے تو ایک ہاں کے لفظ میں ہاں کے انتظار میں ہوں۔ نگہت شہادت نے اس کے رسیلے ہونٹوں کا تعین کیا تو اس کے جسم میں جیسے کانٹے اگنے لگے تھے۔ دور رہو، مجھ سے نفرت ہوتی ہے مجھے۔ ایک شرابی کو اپنے قریب دیکھ کے وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ہاں، جہاں بہت سارے اختیارات کا حق میں اپنے پاس رکھا ہے وہاں یہ بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی؟ سراسر مذاق اڑاتا انداز اس کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ میرا موڈ بہت اچھا ہے، سوچ رہا ہوں کہیں شاپنگ کروا کے لاؤں۔ وہ فوراً اسے اپنا موڈ اور ارادہ بدل چکا تھا۔ لیکن میرا ایسا نہ ہی کوئی موڈ ہے اور نہ ہی ارادہ۔ سونا چاہتی ہوں میں۔ تمہاری رائے کسی نے مانگی ہے؟ وہ استعاریہ انداز میں اپنی ذات کی برجمانی دکھاتا وہاں سے نکل گیا جبکہ اس کا رواں سلگنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نکسک سا اس کے سامنے شہر تھا۔ اس نے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سادگی میں بھی مکمل حسن چھپا ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ چلیں۔ انتہائی ڈھاٹی کا مظاہرہ کرتے اس کے بازو کو تھاما تھا جسے وہ فوراً آزاد کروا گئی تھی۔ کہہ دیا نا زبردستی نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ۔ وہ اس سے فاصلہ بنا گئی۔ کچھ دیر آنکھوں کے ذریعے شعلہ باری کی گئی تھی اور پھر وہیں پاؤں پٹکنے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا اگلا قدم کیا ہونا۔ اس نے چار کھانے کو نئی جی ایف لے کے گھر آنا۔ وہ نائٹ کلب میں آنے والا پہلا شخص تھا اور شاید جانے والے میں سے بھی آخری ہونا تھا۔ ریسیپشن اس کی نگاہوں سے خود کو عجیب کشمکش کا شکار پاتے وہاں سے کھسکنے کے بہانے تلاشنے